اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پہاڑ کے دامن میں، جس کو کوہ صفا کی پہاڑی کہا جاتا ہے، اس کے دامن میں تمام مکے کے لوگوں کو، اہل قریش کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اقربا کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے فرمایا کہ اے لوگو، بتاؤ کہ میرے 40 سالہ زندگی کی کتاب کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن، ایک ایک صفحہ دیکھو، پوری زندگی کی کتاب دیکھو، کہیں پر بھی تمہیں میری زندگی کی کتاب میں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا، یعنی تم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ میرے دامن کی چادر بے داغ اور پاک ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے اپنے سیرت طیبہ کی پہلے دلیل دی اور فرمایا کہ میرا دامن جو ہے وہ پاک اور مطہر ہے، صاف ہے، اور میری چادر پر کوئی داغ نہیں ہے، تو کافروں نے کہا صدقتا، بالکل آپ حق اور سچ فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے، آپ کے دامن میں کبھی بھی کوئی گناہ کا، کوئی بھی عیب کا معاملہ نہیں آیا، دامن پاک ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو کافر ایک بارگی آواز میں کہنے لگے کہ آپ کی زبان مبارکہ پر کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں آیا، ساری زندگی صداقت کا تاج پہن کر آپ نے مکہ المکرمہ میں جو ہے وہ زندگی کے شب و روز گزارے ہیں۔ آپ کی زندگی مبارک کے اندر کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یعنی آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ اب یہ تعریف سیرت مصطفیٰ بیان کرنے والے کافر، پھر حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جب اعلان نبوت فرمایا کہ پھر جان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں۔ جب یہ کہا کہ میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں، تو ابو لہب بدبخت نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، بے ادبی کے لفظ بولے۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ سجنا، جواب تو نے نہیں دینا، کیونکہ بات آ گئی ہے اب تیری عزت کی، عظمت کی، شان کی، رفعت کی، بلندی کی، تو سجنا اگر تو نے جواب دیا تو تیرے سر نور پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج ہے، اور اس تاج کو داغ نہ لگے، تو نے جواب نہیں دینا، پوری کائنات کو خلق کرنے والا رب العالمین تیرے اس بے ادب کو جواب عطا فرمائے گا، جواب دے گا۔ رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور جاہلہ ابو لہبہ، تو نے میرے محبوب کے ایک ہاتھ کی بے ادبی کی ہے، ایک مبارک انگلی کی بے ادبی کی ہے۔ اس نے جو ہے وہ کہا کہ آپ حضور علیہ السلام نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا تو اس نے مبارک انگلی کی بے ادبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہبہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے محبوب علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھائی ہے۔ اچھا، آپ اگر شریعت کا قانون جانتے ہوں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک آنکھ کا بدلہ کیا ہے جی؟ ایک آنکھ۔ کسی نے ایک آنکھ پھوڑ دی کسی کی، تو شریعت کہتی ہے اب تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو ایک آنکھ پھوڑ۔ کسی نے ایک انگلی کاٹ دی تو آپ اس کی ایک انگلی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ کاٹا تو آپ ایک ہاتھ کاٹ سکتے ہیں۔ مالک و مولا قانون بھی تیرا، شریعت بھی تیری، قرآن بھی تیرا، محبوب بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے۔ تیرا بنایا ہوا قانون ہی ہے کہ انگلی کے بدلے انگلی، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، بازو کے بدلے بازو۔ ابو لہب نے ہاتھ پورا نہیں اٹھایا، صرف انگلی اٹھائی تھی۔ فرمایا تجھے سمجھ نہیں آتی، یہ قانون اوروں کے لیے ہے، یہ بات محبوب کی آ گئی ہے۔ محبوب کی جب بات آ جائے تو پھر قانون نہیں دیکھے جاتے، پھر قانون توڑے جاتے ہیں، جس طرح غازی علم الدین نے توڑا، جس طرح ممتاز قادری نے توڑا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کا جواب رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا